پلتی ہے یہ کائنات، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، خلد میں جائیں گے ساتھ، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا بلند آواز سے ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور میں یہ شعر پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ چھوڑ کر ان کے روضے کو نہ جائیے، چھوڑ کر ان کے روضے کو نہ جائیے، صدقہ پنجتن ہر گھڑی کھائیے، صدقہ پنجتن ہر گھڑی۔ معزز محترم مکرم علماء اکرام، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، چونکہ کل کا وقت ہے، ہمارے یاسین بھائی کا اصرار ہے، میں چند منٹ کی گفتگو بہت مختصر انداز میں کر کے انشاءاللہ بیٹھوں گا، پھر انشاءاللہ کل کا اہتمام ہوگا۔ ارواحنا فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ذرا جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بیچ علامہ ابرار حبیبی صاحب موجود ہیں، اور ابھی بغل میں انشاءاللہ جلسہ بھی ہونا ہے۔ میں گزارش بھی کروں گا آپ حضرات وہاں تقریب میں بھی شرکت کریں۔ یہ ہماری قوم کا بہت عجیب و غریب علمیہ ہے کہ جب قوالی ہوتی ہے تو ہم بڑی شوق سے شرکت کرتے ہیں، اور جہاں نبی کی محفل سجتی ہے تو ہم بڑی دل سوچ کے ساتھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسی محفلوں میں شرکت کرنا بھی چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ابھی بغل میں انشاءاللہ جشن غوث الورا ہے، اس میں شرکت کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے محسن رضا صاحب کے بلا یا دیگر ائمہ اکرام حفاظ اکرام موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ مجھے معلوم ہے کتنے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں، قاری صاحب حضرت کے حوالے سے کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے، کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے، ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے، ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید وہی ہوتا ہے جو اپنے سر کو راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شہید وہی جو اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، جو کہ جنگ کے میدان میں جاتا ہے، جو غزوے میں جاتا ہے وہی شہید ہوتا ہے۔ ارے نہیں، میرا اور آپ کا پیارا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کے ہم اور آپ خادم ہیں، جس کے ہم اور آپ مصداق ہیں، قسم خدا کی جس دین پر آپ ہم چلتے ہیں وہ دین ہمیں کیا ملا؟ دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں کیا آیا؟ دیوار کے نیچے ترکی کے اندر اگر کوئی زلزلے میں دب کے مر جائے تو بھی اللہ شہادت کا ثواب دے رہا ہے۔ شام کے اندر، سیریا کے اندر اگر کوئی زلزلے میں دب جائے، دیوار کے اندر شہید ہو جائے، میرا رب اس کو ضائع نہیں کرتا، شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ درجہ الگ الگ ہوتا ہے، کوئی پیٹ کے مرض میں مر جائے شہید ہوتا ہے، کوئی بچی کے مرض میں مر جائے شہید ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو شہید ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے ایمان لے کر جائے، احمد رضا کی زبان میں جائے، اولیاء اکرام علیہ رضوان کی محبت میں جانے والا ہو، اور یہ کہنے والا ہو مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا بابا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، اور یہ ممکن نہیں
نہیں چڑھو چھت پر زینہ چھوڑ کر، یہ ممکن نہیں چڑھو چھت پر زینہ چھوڑ کر۔ شہید وہ بھی ہوتا ہے جو پیٹ کے مرض میں مر جائے، شہید وہ بھی ہوتا ہے جو ایکسیڈنٹ میں مر جائے، شہید وہ بھی ہے جو ترکی کے زلزلے میں مر جائے، شہید وہ بھی ہے جو شام کے زلزلے میں دب کے مر جائے، لیکن شہید وہ بھی ہے، ہم صوفیہ کی زبان سے کہتے ہیں، جو فنا فی الشیخ ہو کر دنیا سے جائے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے، کیونکہ جس نے شیخ کی محبت میں اپنے رب کو یاد کیا ہے اور دنیا سے جا رہا ہے تو آواز آ رہی ہے، فرش پر ماتم اٹھے عرش پر دھومے مچے، امام کی زبان میں یہ اعلان ہو رہا ہے، یہاں سے جانے والا عام بندہ نہیں ہے، جو فنا فی الرسول بن کر کے جاتا ہے اس کا چرچا زمین پر بھی ہوتا ہے، آسمان پر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسے رابطے پڑ جاتے ہیں، رابطے مضبوط ہو جاتے ہیں، رابطے شدید ہو جاتے ہیں، جو چلتا پھرتا شہید کہلاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے، ہم لڑے بھی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ اتنی دیر سے نعت شریف سن رہے تھے ماشاءاللہ، اور ہمارے مرشد کے شہر قنوج سے نا ماشاءاللہ، قنوج سے ماشاءاللہ آئے نایاب رضا صاحب، اور میں نے پہلی بار سنا اعلیٰ حضرت کا کلام نایاب انداز میں پیش کیا، سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں۔ اور میرے رضا کے کلام کی برکت ہے، جو جس انداز میں پیش کرتا ہے اسی انداز میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وادی رضا کی ہے تو ہے اعلیٰ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ اعلیٰ کا رضا کا ہے۔ قسم خدا کی امام احمد رضا نے اگر لوگوں کے ایمان کی حفاظت نہ کی ہوتی تو آج ہم اور آپ یہ عرس نہیں بنا رہے ہوتے، آج کل نہیں ہو رہے ہوتے۔ ایمان بچایا ہے تو نصر اللہ شاہ کا کل بھی ہو رہا ہے، ورنہ یہ نصر اللہ شاہ کا دربار تو سینکڑوں سال پرانا ہے، ہزاروں سال پرانا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ابھی چند سالوں سے، جب سے ہم پیدا ہوئے جب سے ہوا، نہیں، ہزاروں سال۔ ان کے شہزادے شیخ شہاب الدین سہروردی نے غوث اعظم کا زمانہ پایا ہے، سبحان اللہ۔ اب جن کے بیٹے نے غوث اعظم کا زمانہ پایا ہو، اندازہ لگائیں اس ہستی کا عالم کیا ہوگا اور اس ہستی کی شان کیا ہوگی۔ ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ناؤ والوں نصر اللہ شاہ کو دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ اس میں الفت اور محبت کرنے والے موجود ہیں۔ اب ذرا اس کی زبان میں ڈوب کر پھر میں شعر کو پورا کرتا ہوں، آگے بات ہوگی پھر فاتحہ ہوگی۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یا غریب نواز، کچھ ایسے رابطے ان سے شہید ہو گئے، ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے۔ اور کچھ وقت ملا کرے تو ان کی محفل میں بیٹھا کر، کچھ وقت ملا کرے تو ان کی صحبت میں بیٹھا کر، کیونکہ لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے، کیونکہ لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے۔ یہ الفاظ کرام ہے، ہمیں معلوم ہے حافظ بننے کے لیے بڑی جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، کئی سال چٹائیوں کو گھسنا پڑتا ہے، یہ پھٹے پڑ جاتے ہیں پیروں میں، لیکن قسم خدا کی اگر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شہاب الدین سہروردی شہزادے کا یہ عالم ہے، نکاح ڈالتے ہیں تو عالم دین اور حافظ قرآن بنا دیتے ہیں۔ مخدوم ماہی بھی سے پوچھو کہ اگر کسی کو عالم کے ساتھ ساتھ میں ولی بھی بننا ہے تو فضا بتا رہے ہیں، اگر عقیدت کی نگاہ لے کے پوچھو تو سمندر کے کنارے بھی حافظ قرآن عالم دین بن جایا کرتے ہیں۔ لیکن عقیدت ایسی ہونی چاہیے، خالی کل والی نہیں ہونی چاہیے۔ ممتاز بھائی، خالی یہ نہیں کہ کل میں آئے قوالی سنا، عقیدت ہمیں بہت ہے، بزرگوں سے ہمیں بہت الفت ہے، بزرگوں سے محبت ہے، بزرگوں سے عقیدت یقیناً ہے۔ یہ کل کرنا، لنگر کرنا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، کامیابی کی دلیل ہے۔ کیونکہ یعقوب بھائی، اگر کوئی حافظ یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے 4-4 5-5 سال میں جو بھی پڑھائیاں کی ہوں گی، اگر یہ ایک پانی پر پھونک دینا اور بچہ اگر امام صاحب سے پھونکوا کر کے پانی لے جاتا ہے، میں نے کہا بیٹا بڑی احترام سے لے جا رہا ہے پانی کو، تو کہتا ہے حضرت معلوم نہیں ہے، اس پر قرآن پھونک دیا گیا ہے، اس پر قرآن کی پھونک ڈل گئی، اس لیے اس کا احترام بڑھ گیا۔ میں نے کہا ارے جس پانی پر پھونک پڑے اس کا یہ عالم ہے تو حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا، اور اس حافظ کا عالم کیا ہوگا جس کو ایک نگاہ سے اللہ
हाफिज नहीं, तरीकत की राह भी दिखा देता हो एक निगाह से। इसीलिए कहते हैं वस्ले मौला चाहते हो नजदियो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। हमें अगर यकीनत है तो उलमा से, बुजुर्गों से, हुफ्फाज़ किराम से उल्फत हो, लेकिन उल्फत का तकाजा ये है कि हम कुल के साथ अल्लाह के घर मस्जिदों को आबाद भी करें। खाली ये नहीं कि हमने ये सब महफिल सजारी समझे हमारी जो है ना ये सनत पक्की हो गई है। यकीन करें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ उलमा हुफ्फाज़ मौजूद है, जिंदगी भर आरास मनाते रहे, लेकिन इनके फरमान पर अगर अमल नहीं करेंगे तो बेकार है। ये क्या कह करके गए, ये सिखा करके चले गए हैं। अगर रिज़ा है खुदा चाहते हो तो हमने जो किया वही करो। आज हम और आप इनका उर्स क्यों मना रहे हैं याकूब भाई, इनका उर्स क्यों मना रहे हैं यासीन भाई? इसलिए मना रहे हैं कि इन्होंने रब की रिज़ा के लिए इतनी जिद्दोजहद की, कोशिश की, लोगों की खिदमत की, खल्क़े खुदा किया, इबादत खुदा किया, कुरान की खिदमत की है। ये इतना किया, इतना किया, इतना किया, रब ने इनके दर्जात बुलंद फरमा दिए हैं। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं जब वली की बारगाह में जाओ तो अपने नेक बनने की दुआ भी किया करो। आइए हम सब मिलकर के अपने और अपने अहले खाना के लिए दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।